اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وقرآنہ المجید ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما وکذلک نجزی المحسنین۔ عزیزان گرامی، سامعین محترم، اور ماہ مبارک رمضان میں پروردگار متعال کے خصوصی مہمان آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ امید ہے کہ اس مہینے کا ہر ایک پل آپ کو اس راستے پر چلنے میں بہترین یار و یاور و مددگار ثابت ہو کہ جس راستے کو پروردگار متعال نے عبودیت کا راستہ ہمیں بتایا ہے، وہی ہمارا مقصد تخلیق ہے۔ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اگر آپ کسی کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں اور اگر آپ امید رکھتے ہیں کہ وہ آپ کا مددگار ثابت ہو تو کچھ چیزوں کا آپ کو بھی خیال کرنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی آپ کو اپنے گھر پر دعوت کرتا ہے، اگر اس نے آپ کی مہمان نوازی کرنا چاہی تو کچھ آداب کا ہم نے بھی خیال رکھنا ہوتا ہے کہ اس کے گھر پر اس مہماندار کی، اس صاحب خانہ کی جس نے ہماری مہمان نوازی کی، اس کی بے حرمتی نہ ہو۔ جس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتائی، اہل البیت علیہ السلام سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ سب سے بڑا عمل ماہ مبارک رمضان میں، بیسک عمل جو ہم نے اگر انجام نہیں دیا تو خدا نخواستہ ہم ماہ مبارک کی تمام خوبیوں سے، تمام برکتوں سے محروم رہ جائیں گے۔ وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے اور خالی ذہن، خالی دماغ، اگر انسان کے کندھے پر کوئی رسپانسبلٹی نہ ہو تو وہ سب سے خطرناک ٹائم ہوتا ہے جب شیطان اس پر حملہ کرتا ہے۔ اس ٹائم سے اپنے آپ کو بچائیں، ذکر خدا میں، یاد خدا میں، قرآن مجید کے پڑھنے میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں تاکہ اس مہینے کی حرمت کا اگر آپ خیال رکھیں تو یہ مہینہ بھی آپ کو انہی راستوں پر چلنے میں بہترین مدد کرے کہ جن راستوں پر نہ چلے تو ہماری عاقبت درست نہیں ہوگی۔ تفسیر سورہ یوسف میں ہم نے آپ کی خدمت میں کل ایک جنرلائز اوورویو اس سورہ کا پیش کیا۔ آخری آیت جو ہم نے ڈسکس کی تھی پچھلے سال وہ یہی تھی کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب یوسف علیہ السلام اپنے میچیورٹی کے ایج پر پہنچ گئے، عقل و شعور کی بلوغت ان کو حاصل ہوئی، تو ہم نے ان کو حکم اور علم عطا کیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ حکم اور علم سے کیا مراد ہے، ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی۔ بہرحال ایک طاقت جو انسان کو مختلف زندگی کے مراحل پر صحیح فیصلہ لینے میں مددگار ہوتی ہے۔ سوال کیا پروردگار متعال ہمیں بھی اس طاقت سے نواز سکتا ہے یا نہیں؟ وہ صرف اپنے بندوں کو اس طاقت سے نوازتا ہے۔ ہم نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ آیت کے اگلے حصے کو اگر پڑھیں گے تو وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یہ ایک کلی قانون ہے جو پروردگار متعال بیان فرما رہا ہے کہ یہ جو ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس عمر میں ایک خاص مرحلے پر علم اور حکم سے نوازا، یہ صرف کوئی خاص بندوں سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ کلی قانون یہ ہے کہ اگر ہم محسنین میں سے شامل ہوئے، اگر ہم نے کوشش کی، جس طرح سے ہم نے محسن کا مطلب آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، وہ شخص جو ہر سرکمسٹینسز میں، ہر مختلف صورتحال میں بہترین فیصلہ کرنے کی خواہش رکھتا ہو اپنے دل میں، کبھی وہ کر سکتا ہے، کبھی وہ نہیں کر سکتا ہے۔ پروردگار متعال کی اس کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ شخص جو بہترین فیصلہ کرتا ہے یا کرنے کی خواہش رکھتا ہے ہر سچویشن میں، وہ کمتر پر راضی نہیں ہوتا۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ اگر 3 کام ہے، ایک ان میں سے اہم ہے، دوسرا مہم ہے، تیسرا مباح ہے، تو میں وہی تیسرا کام انجام دوں کیونکہ آسان کام ہے۔ نہیں، وہ کہتا ہے کہ مجھے بہترین جو مہم کام ہے وہ انجام دینا ہے۔ یہ شخص محسن اور احسان کرنے والا کہلاتا ہے۔ پروردگار متعال فرماتا ہے کہ ہر محسن کے لیے وَكَذَلِكَ نَجْزِي، ہم اس طریقے سے اسے نوازیں گے اپنے علوم سے اور حکمتوں سے۔ اب اگلے مرحلے میں جو ہم آیت آپ کی خدمت میں رکھنے والے ہیں وہ مشہور حصہ ہے سورہ یوسف کا، کہ سورہ یوسف کے ساتھ
اگر کوئی چیز ذہن میں آتی ہو تو وہی یوسف علیہ السلام اور عزیز مصر کی خاتون جو ہے ان کا جو قصہ ہے وہ ہے، اور اکثر و بیشتر یہی معلوم ہوتا ہے لوگوں کو اس سورہ کے حوالے سے۔ آج ہم انشاءاللہ اس آیت کو ڈیٹیل طور پر اور اس قصے کے اس حصے کو باقاعدہ طور پر ڈسکس کریں گے تاکہ واضح ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس حصے میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہے۔ پروردگار متعال فرماتا ہے کہ وراودته التي، آیت نمبر 23 کی تلاوت میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون۔ پروردگار متعال کا ارشاد ہے کہ وراودته التي، اور اس نے ان سے اظہار محبت کیا کہ جس کے گھر میں یوسف ٹھہرے ہوئے تھے۔ آپ کو میرے ترجمے کرنے کے انداز سے تعجب ہو رہا ہوگا کہ اتنا کمپلیکیٹڈ بنانے کی کیا ضرورت ہے، آپ کی خدمت میں انشاءاللہ اس کی بھی حکمت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ وراودته التي هو في بيتها، اور اس نے ان سے اظہار محبت کیا کہ جس کے گھر میں یوسف رہتے تھے، وغلقت الابواب، اور دروازے بند کر دیے، وقالت حیت لک، اور کہا کہ آ جاؤ میں حاضر ہوں۔ قال معاذ اللہ، یوسف نے کہا خدا کی پناہ، انہو ربی احسن مثوایا، دیکھو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرے رب نے میرا بہترین ٹھکانہ بنایا ہے، میرے لیے بہترین انتظامات کیے ہیں، کیا کمی چھوڑی ہے میری رب نے میری زندگی میں کہ میں اس کی نافرمانی کرنا چاہوں۔ انہو، دیکھو ضمیر شأن کے ترجمے کو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اگر کسی اور طرح سے اس کی تجزیہ و ترکیب کریں تو ترجمے کا انداز تھوڑا سا مختلف ہوگا، لیکن میں نے چاہا کہ اس کو ضمیر شأن کی صورت میں لوں۔ انا حرف مشبہ، حروف مشبہۃ بالفعل، ہو اس کا اسم، اور یہ پورا جملہ جو ہے ربی احسن مثوائی اس کی خبر بن جائے گی، یا لا یفلح الظالمون یہ اس کی خبر بن جائے گی۔ پس ترجمہ ایسا ہوگا کہ شأن کلام یہ ہے، بات دراصل یہ ہے کہ میرے رب نے میرا بہترین ٹھکانہ بنایا ہے، اب میں اپنے رب کی گستاخی نہیں کر سکتا۔ انہو، شأن یہ ہے، دراصل بات یہ ہے، لا یفلح الظالمون، وہ ہرگز ظالموں کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ یہاں تک ہم نے آپ کے خدمت میں اس آیت کے ترجمے کو عرض کیا۔ سب سے پہلے جو بات اس آیت میں ہمیں تعجب میں ڈالتی ہے اور ہماری کیوریوسٹی کو، ہمارے حصے تجسس کو قرآن مجید کے حوالے سے اجاگر کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت حيت لك، یہ ایک بہت ہی پیچیدہ جملہ ہے۔ وراودت ہو، یہ خود لفظ ایسا لفظ ہے کہ جس کی جگہ پروردگار متعال اور بھی مختلف الفاظ کو انتخاب کر سکتا فرماتا تو یہ پیغام جو اس آیت سے ہمیں مل رہا ہے یہ اور مزید واضح ہو جاتا ہے۔ کیا ضرورت تھی اس ورڈ کو انتخاب کرنے کی کہ جس کے معنی کو یہاں سرکمسٹانسز سے میچ کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے سوچنا پڑتا ہے۔ وراودت التی، کس نے مراودہ کیا؟ یہ راودت ہو کا عمل کس نے انجام دیا؟ التی ہوا فی بیتہا، التی وہ جس کے، وہ ہوا یوسف فی بیتہا اس کے گھر میں تھے۔ یہ کمپلیکیٹڈ انداز ہے۔ پھر عن نفسہی، عن نفسہی یہ جار و مجرور متعلق ہے وراودت ہو سے، تو جملہ ایسے ہو سکتا تھا وراودت ہو عن نفسہی التی ہوا فی بیتہا، لیکن جملے کی چینش، جملے کی انجینئرنگ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا ایسی ہے کہ انسان اس کو سمجھنے کے لیے اسے رکنا پڑتا ہے۔ عام طور پر اگر اس جملے کو پڑھتے ہوئے کوئی گزر جائے تو اسے یہ جملہ واضح نہیں ہوگا۔ عزیزان کرام، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، دنیا میں انٹرٹینمنٹ کے انداز میں سے مختلف انٹرٹینمنٹ کے انداز ہے اس دنیا میں، شعبدہ بازی ہوتی ہے، مسخرہ بازی ہوتی ہے،
ایکٹنگ ہوتی ہے، مختلف فنکاریاں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان انٹرٹین محسوس کرتے ہیں. وہ انسان کہ جو اپنے وجود میں سرور محسوس نہیں کرتے، وہ انسان کہ جو اس مرحلے پر نہیں پہنچے ہوتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جن میں میں خود بھی شامل ہوں، وہ اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے، اپنے وجود میں سکون پانے کے لیے مختلف راستوں کو تلاش کرتے ہیں. ایک راستہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں کوئی آ کر ہنسائے، کوئی ان کے سامنے کوئی فنکاری کرے، کوئی ان کو کوئی ایسی بات بتائے جو محیر العقول بات ہو. ایک انداز ان تمام اندازوں میں سے یہ ہے کہ کوئی برائی جو معاشرے میں ہو رہی ہے، کوئی غلط کام جو معاشرے میں پیش آ رہا ہے، اس کو واضح اور ڈیٹیلڈ انداز میں پورے معاشرے کو بیان کرو. مثلا اگر قتل ہوا ہے، نعوذ باللہ خدا نہ کرے بیٹے نے باپ کا قتل کر دیا ہے، بہت بھیانک کرائم ہے، قتل خود بذات خود اتنا بھیانک ہے، اگر یہ کام کوئی بیٹا انجام دے وہ بھی اپنے باپ کے حوالے سے، ابھی بہت بھیانک کرائم ہے، اس کو لاؤ اور بتاؤ تاکہ جو سن رہے ہیں اس کو انجوائے کریں. اچھا وہ ہو سکتا ہے اندر برا بھی محسوس کر رہے ہو، لیکن قطعاً اس کی ڈیٹیل سننے سے، اس کی تمام تر تفصیلات سننے سے ان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا، نہ وہ عبودیت کے مراحل میں آگے بڑھ رہے ہیں، نہ ان کو یہ نتیجہ مل رہا ہے اچھا اگر اس نے یوں قتل کیا چاقو سے یا مثلا بندوق سے قتل کیا یا کسی اور چیز سے تو اب یہ کام برا ہے. ہر شخص کو جو سن رہا ہے اس کو پتا ہے کہ یہ کام اول و آخر تک برا ہے، اس کی نیت بھی بری ہے، ہر چیز اس کے بارے میں بری ہے. اسی طریقے سے آج کل ہمارے ہاں ایک جزیرے کا قصہ مشہور ہوا ہے. اب آپ دیکھیں کتنے ششکے کے ساتھ لوگ ایک دوسرے کو یہ باتیں سناتے ہیں، کتنی واضح طور پر تمام وہ بدترین باتیں بتائی جاتی ہیں کہ جو عقل کو حیران کر دیتی ہیں. یہ ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہے. لوگ ان باتوں کو سن کر مزہ لیتے ہیں، اگرچہ کہ وہ بظاہر یہ اظہار نہیں کر سکتے کہ ہمیں مزہ آ رہا ہے سننے میں، وہ تو یہ اظہار کتنی بری بات ہو گئی، وہ بڑا افسوسناک چہرہ بنائیں گے. لیکن ان کی ضمیر سے اگر پوچھا جائے اور اگر پروردگار متعال سے ہدایت لی جائے تو پروردگار متعال ہمیں ہدایت کرے گا کہ جو لوگ ایمان کے نور سے جن کا دل منور ہوتا ہے وہ ہرگز نہیں چاہتے کہ معاشرے میں برائیاں ڈیٹیلڈ انداز میں پھیلیں. خود پروردگار متعال کا کیا انداز ہے؟ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله. تمام باتوں کو جو ہے وہ کنائے اور انڈائریکٹ انداز میں اور حجاب اور عفاف کے پردے میں لپیٹ کر پروردگار متعال اس قصے کو پیش کر رہا ہے کہ اگر کوئی شخص توجہ نہیں کرنا چاہ رہا ہو، کوئی بچہ اس آیت کو پڑھ رہا ہو تو اس کا ذہن اگر البتہ وہ عربی سے آشنا ہو تو اس کا ذہن اس طرف نہیں جائے گا، کیونکہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بہت ساری باتوں کا اثر انسان کے سب کانشس پر ہوتا ہے. آپ کو نہیں پتا کہ یہ جو کرائم سٹوریز آپ سنتے ہیں، یہ جو مختلف برائیاں ہمارے یہاں بیان ہوتی ہیں کھلے عام انداز میں، لوگوں کے رشتوں کو بیان کیا جاتا ہے، فلاں خاندان میں فلاں دو رشتہ داروں کے بیچ میں ایک رشتہ وجود میں آ گیا، فلاں جگہ پر یہ ہوا، ان کے بیچ یہ مسئلہ پیش آیا، فلاں نے اس کو قتل کر دیا. یہ ایک اثر رکھتا ہے ہمارے ضمیر ناخودآگاہ پر. کم ترین اثر یہ ہے کہ میں اپنا آپ کو بہتر سمجھنے لگتا ہوں تمام برائیوں کے باوجود. اچھا کیا میں بہتر نہیں ہوں اگر میں اتنی بڑی برائیوں میں ملوث نہیں ہوں جس میں دنیا ملوث ہے، عجیب و غریب برائیاں، تو کیا واقعا میں بہتر نہیں ہوں؟ نہیں عزیزان گرامی، اس کا پتہ نہیں ہے. فائنل جواب پروردگار متعال نے ہمیں دینا ہے قیامت کے دن کہ میں واقعا اس سے بہتر ہوں یا نہیں. کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ اگر آج میں فرعونیت نہیں کر رہا تو وہ اس وجہ سے ہے کہ میرے پاس وہ اسباب و وسائل ہی نہیں جو فرعون کے پاس تھے. ہو سکتا ہے کہ اگر آج میں کسی برائی میں ملوث نہیں ہوں وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ میں بہت پاک پاکیزہ اور مقدس انسان ہوں، بلکہ وہ اس وجہ سے ہے کہ میرے پاس وہ وسائل ہی نہیں ہے. وسائل اگر پروردگار متعال مجھے دے تو وہ بجائے اس کے لیے میرے لیے نعمت ہو، وہ میرے لیے سب سے بدترین عذاب بن جائیں گے، اور پھر ہم انہی وسائل کے ساتھ فرعونیت کے راستے میں نکل آئیں گے. البتہ ہم اس چیز کو، اس کی جھلک اپنی زندگی میں دیکھتے رہتے ہیں. جب تک ہم ایک خاندان میں چھوٹے ہوتے ہیں
کسی کے بیٹے ہوتے ہیں, کسی کے پوتے ہوتے ہیں, کسی کے نواسے ہوتے ہیں, کسی کے چھوٹے بھائی ہوتے ہیں, تب تک ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف موقع پر شاید ہمارے ساتھ ظلم ہوتا ہے. اب پھر پروردگار متعال ہمیں اپرچونٹی دیتا ہے کہ ہم اپنے خاندان میں بڑے بن جاتے ہیں. ہماری شادی ہوتی ہے, ہمارے بچے ہوتے ہیں, ہماری بہو ہوتی, ہمارے چھوٹے بھائی ہوتے ہیں. اب ہمارا ان کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے؟ کیا ہم اس رویے میں اس بات کا لحاظ کرتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ہم سے ظلم نہ ہو جائے؟ یہاں پر انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے. قرآن مجید کی آیت میں پروردگار متعال واضح طریقے سے فرماتا ہے, ان الذین یحبون, سورہ نور کی آیت نمبر 19 میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم. وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ فحش اور برائی لوگوں کے بیچ میں, جو مؤمنین ہیں ان کے بیچ میں پھیل جائے, ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے. اس کانٹیکسٹ کو اگر آپ دیکھیں, ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ فاحشہ سے مراد یہاں پر زنا ہے, غیبت ہے, چوری ہے. پروردگار متعال فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ یہ گناہ مومنین کے معاشرے میں پھیل جائے تو ان کے لیے عذاب علیم ہے. نہیں کہ اس کی باتیں, یعنی اس کے بارے میں گفتگو کرنا کہ فلاں نے اس طرح سے چوری کی, فلاں نے اس طرح سے نعوذ باللہ زنا میں ملوث ہوا, فلاں نے اس طریقے سے قتل کیا, یہ طریقہ بیان کرنا اس کا مصداق نہیں ہے کہ ان تشیع الفاحشہ. تو آیت کا کانٹیکسٹ پڑھیں. آیت کا کانٹیکسٹ ہے ہی ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جن کو جب ایک شخص کے بارے میں بری خبر کا پتہ چلا تو وہ اس بات کو بجائے اس کے کہ اپنے تک رکھیں, اسے پھیلانے لگے, اور پھیلاتے پھیلاتے یہاں تک نوبت پہنچی کہ پروردگار متعال کو انہیں بتانا پڑا. پھر خود پروردگار متعال کا انداز بیان قرآن مجید میں جب ازدواجی مسائل کو بیان فرماتا ہے, دیکھیں آیت نمبر 187 سورہ بقرہ, احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباسکم وانتم لباس لہن. کتنی خوبصورت تعبیر ہے. ماہ مبارک کی راتوں میں ایک خاص عمل کو میں نے جائز قرار دیا, کیونکہ زوج میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لباس ہوتے ہیں. نہ عصمت اور حیا اور حجاب کا پردہ چاک ہوا, نہ معاشرے میں فحش باتیں پھیلی قرآن مجید کے ہی بہانے سے, اور نہ کوئی بات چھپی رہی. یہ مومنانہ انداز گفتگو ہے. جب مومن کسی برائی کے بارے میں گفتگو کرتا ہے تو وہ کیونکہ قرآن مجید سے مانوس ہوتا ہے, کیونکہ تربیت اس نے قرآن مجید کو بار بار پڑھنے سے اپنے زبان کو دی ہوتی ہے کس طریقے سے بیان کرنا ہے, تو روح قرآن, نور ہدایت پروردگار جب اس کے وجود میں جاری ہوتا ہے, اب جب وہ کسی برائی کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہے تو ایسے انداز میں, ایکسپلیسٹ انداز میں برائی نہیں کرتا کہ اس برائی کو پھیلنے کا مزید موقع ملے. آپ دیکھیں ہمارے یہاں پر کچھ تحریکیں نکلی کہ جو مختلف چیزوں کا مقابلہ کرنا چاہتی تھی, مثلا وی آئی پی کلچر کا مقابلہ کرنا چاہتی تھی, لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس مختصر مدت کے بعد کے جو مقابلہ ہوا, کیونکہ طریقہ مقابلے کا درست نہیں تھا, کیونکہ اس مقابلہ کرنے میں قرآن مجید سے مدد نہیں لی گئی, کیونکہ جو مقابلہ کر رہے تھے وہ عرصہ دراز سے تربیت یافتہ نہیں تھے, محمد و آل محمد کے گھرانے سے, قرآن مجید کے اصولوں سے, لہٰذا اس انداز میں انہوں نے مقابلہ کیا کہ معاملہ آج اور بھی ورس ہو گیا. آج آپ رستے پر دیکھیں گے تو آپ کو کھلے عام وی آئی پی کلچر نظر آئے گا. ہر 5ویں گاڑی کے پیچھے ایک پولیس کی گاڑی ہوتی ہے اور سائرن لگا ہوتا ہے اور جا رہے ہوتے ہیں, آ رہے ہوتے ہیں. بس کیا ہوا؟ بس آپ نے چاہا کہ کسی چیز کو دبائیں, روکے, برائی تھی ختم کرے, لیکن کیونکہ قرآنی انداز میں آپ آگے نہیں گئے, آپ نے اس کو مزید اور برا کر دیا. یہ پہلی بات ہے جو ہم اس آیت سے سمجھتے ہیں کہ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ. اب دوسرا نقطہ جو اس آیت کریمہ میں ہے وہ یہ ہے کہ ایک لفظ کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. یہ تو ایک کلی جائزہ تھا. ایک ہمارا گفتگو کا حصہ اس بات کے متعلق رہا ہے کہ کس طرح سے ہم نے اس کو اپنے لیے منشور حیات بنانا ہے, اور اس کے لیے ہم نے ایک
کلی صورت حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کی پیش کی ہے کہ کس طرح سے ہم اس قصے کو پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو اس قصے میں تصور کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اسی حوالے سے بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. وراودته التي راود يراود مراودہ، باب مفاعلہ سے یہ فعل ہے. مفاعلہ میں آپ کو پتہ ہے، جو جنہوں نے صرف و نحو کا مطالعہ کیا ہے انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ دو لوگ انوالو ہوتے ہیں. اب ہو سکتا ہے یہ انوالومنٹ دو مختلف طریقے سے ہو کہ دونوں ایک ہی کام کو ری انفورس کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی ایک شخص کو ایک کام کو انجام دینا چاہ رہا ہے اور دوسرا اسے روکنا چاہ رہا ہے. مثال کے طور پر قابلہ یقابل مقابلہ، مقابلے کا جو لفظ ہے وہ اسی باب سے ہمارے پاس آیا اور ہم اکثر اس کے معنی سے آشنا ہے. مقابلے میں، مقابلے کی روح کیا ہے کہ میں اگر کسی سے مقابلہ کر رہا ہوں تو میں جیت جاؤں اور وہ پیچھے رہ جائے. بس یہاں پر وہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے اور میں اسے روکنے کی کوشش کر رہا ہوں، یا میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں اور وہ مجھے روکنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ دوسرا لفظ ہے مقاتلہ یا مجادلہ، جدل کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں. ان دونوں الفاظ میں یہ بات واضح ہے کہ ایک گروہ، ایک شخص کسی کام کو انجام دینے جا رہا ہے اور دوسرا شخص اس سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے. یہاں پر بھی جو لفظ استعمال ہوا ہے وراودته التي، راودہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی کسی کو کسی ایسے کام کی جانب کہ جو اسے پسند نہیں ہے، جس پر وہ راضی نہیں ہے، آہستہ آہستہ اس پر لانا یا مجبور کرنا یا اسے تیار کرنا. کس نے اس کام کو انجام دیا؟ عزیز مصر کی بیوی نے، زوجہ نے اس کام کو انجام دیا. کیا کیا؟ قرآن مجید کے اس لفظ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک دفعہ میں انجام نہیں پایا جو کچھ ہوا، بلکہ یہ مختلف حالات میں اس نے چاہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک ایسی جہت میں لے جائے کہ جس جہت میں وہ نہیں چاہتے تھے جانا. یہ ہے وراودته التي هو في بيتها. اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی اسی گھر میں رہتے تھے. یہ راودہ کی آپ کی خدمت میں نے لغوی بحث عرض کی. هو في بيتها عن نفسه. پھر جو قابل توجہ لفظ ہے وہ وغلقت الابواب. وغلقت یعنی بند کر دیے، مبالغہ آ رہی ہے. کس چیز کو بند کیا؟ ابواب کو، دروازوں کو بند کر دیا. یہاں پر ہم دو طریقے سے اس جملے کو سمجھ سکتے ہیں. ایک، واقعی بہت سارے دروازے تھے جن کو بند کرنا پڑا، لیکن جب اگر ہم اس طریقے سے اس آیت کو سمجھے، اس آیت کے اس حصے کو، تو آگے جا کے ہمارے لیے ایک سوال پیش آئے گا. ہو سکتا ہے اس سوال کے جواب کے لیے پھر ہمیں یہ دوسرا راستہ انتخاب کرنا پڑے اس آیت کو سمجھنے کا، جو میں آپ کی خدمت میں اس وقت عرض کر رہا ہوں. وغلقت الابواب ہو سکتا ہے مجازی صورت میں استعمال ہوا، یعنی بات یہ بتائی گئی ہے کہ دروازے بند کیے، لیکن دراصل مراد یہ ہے کہ فرار کے راستے، اس سچویشن سے باہر نکلنے کے راستوں کو بند کر دیا. ایک دفعہ عزیز مصر کی زوجہ آ کر اگر گفتگو کرنا چاہتی تھی، حضرت یوسف کوئی بہانہ لا کر وہاں سے چلے جاتے تھے. کوئی دوسرے طریقے سے پھنسانے چاہتی تھی حضرت یوسف علیہ السلام، کوئی دوسرے راستے سے نکل جاتے تھے. بس ایک کانسٹنٹ راودہ، ایک کانسٹنٹ ایفرٹ تھی اس کی جانب سے یوسف علیہ السلام کی طرف اور یوسف علیہ السلام کی طرف سے اس سچویشن کو اوائڈ کرنے کے لیے. لیکن ایک گھڑی ایسی پیش آئی، ایک سچویشن ایسی آئی کہ جس میں وغلقت الابواب، اب اس نے تمام فرار کے راستوں کو بند کر دیا اور یوسف علیہ السلام کے پاس کوئی گنجائش ہی نہیں رہی کہ وہ اس سچویشن کو اوائڈ کر سکتے. یہ ہو سکتا ہے دوسرا معنی ہو غلقت الابواب کا. اب جب ہم اگلی آیتوں کی طرف جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کیوں اس معنی کو انتخاب کرنا بہتر سمجھتے ہیں، کیونکہ ایک تو وسیع تر معنی ہے دروازوں کو بند کرنا. اب ایک کمرے میں کتنے دروازے ہوتے ہیں، یا مثلا ایک دروازہ بند کیا، پھر دوسرا دروازہ بند کیا، پھر تیسرا دروازہ بند کیا. ان تمام تعابیر کو اگر آپ سوچیں گے تو آگے آپ کو دوسری آیتوں کو سمجھنے میں مشکل ہو سکتا ہے پیش آئے. لیکن اگر اس کو آپ نے ایک مجازی استعمال لیا کہ وغلقت الابواب سے مراد یہ ہے کہ فرار کے راستوں کو بند کرنا، تو آگے کی آیتوں کو سمجھنے میں ایک آسانی پیش آئے گی. وقالت حیت لک، اور کہا کہ آ جاؤ میں تیار ہوں. قال معاذ اللہ، سب سے پہلا جملہ
حضرت یوسف علیہ السلام کا کیا ہے؟ معاذ اللہ، میں خدا سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ اب ہمیں پروردگار متعال بتا رہا ہے کہ جب مشکل سچویشنز میں ہم گرفتار ہوئے تو ہم نے کیسا رد عمل دکھانا ہے، کس طرح کی زبان استعمال کرنی ہے، کیا کہنا ہے ہم نے؟ فرمایا خدا کی پناہ، انہو جان لو بات یہ ہے، ربی احسن مثوایا، میرے رب نے میرا بہترین ٹھکانہ بنایا ہے، مجھے بہترین سہولتوں سے نوازا ہے۔ کام ہے وہ کہ جو ایک کسی گاؤں میں تھا، پھر میں ایک کنویں میں گیا اور اس کے بعد مجھے ایک قافلے نے غلام کی طور پر خرید کر بازار میں بیچا، لیکن آج میرے رب نے مجھے کیسا بہترین ٹھکانہ دیا کہ یہ پورا گھر جو ہے یہ میرے اختیار میں ہے، اس گھر کا مالک مجھ پر بھروسہ کرتا ہے، میرے کاندھوں کے اوپر وہ رسپانسبلٹیز ہے کہ جو عام غلاموں کے کاندھوں پر نہیں ہوتی۔ بس اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے سوسائٹی میں عزت دی، شہرت دی، مجھے اچھا ٹھکانہ دیا، اچھا گھر دیا، نعمتوں سے نوازا، تو کیا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب میں پروردگار متعال کی مخالفت میں یہ سب خرچ کروں؟ کیا ہمارے سوسائٹی میں اس طرح سے سوچ انسانوں کی ہوتی ہے؟ یعنی سوچ یہ ہوتی ہے کہ جب اگر پروردگار متعال نے نوازا، اگر مجھے پیسے ملے، اگر میرا ٹھکانہ ٹھیک ہو گیا، مجھے گھر مل گیا، مجھے پھر میں تمام وہ کام کروں گا کہ جن کی حسرتیں میرے دل میں موجود تھی، ہے نا؟ اس لیے کہتے ہیں قرآن مجید سے جو تربیت حاصل ہو سکتی ہے وہی ایک معاشرے کو سیدھا کر سکتی ہے، وہی ایک معاشرے کو سدھار سکتی ہے۔ جب تک ہم یوسف علیہ السلام کے اس جملے کو سمجھ کر بار بار مطالعہ نہیں کریں گے، یہ جملہ ہمارے سب کانشیس میں نہیں بچے گا، اور جب پروردگار متعال ہمیں وسائل سے نوازے گا، نعمتوں سے نوازے گا، تو یہ یوسف کا انداز ہمارے وجود میں نہیں ہوگا، اور لہٰذا ہم بجائے اس کے کہ ان وسائل کے حرمت کا خیال رکھتے ہوئے، مروت کا خیال رکھتے ہوئے، شرافت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اپنے آپ کو برے اعمال سے روکے، ہم سمجھیں گے کہ اب ہمارے راستہ ہموار ہو گیا، ہم بھی انہی راستوں پر چلیں جس پر دوسرے معاشرے میں چلتے ہوئے نظر آتے۔ کیا فرماتے ہیں حضرت؟ پناہ بر خدا انہو ربی۔ اب دوسری بات جو یہاں پر سمجھنے کی یہ ہے کہ زلیخا سے یا زوجہ عزیز مصر سے بہت مؤدب اور شرافت مندانہ انداز میں گفتگو فرماتے ہیں۔ جو آفر اس نے پیش کی ہے یہ ایک بہت ہی گری ہوئی آفر ہے، جو بات وہ کر رہی ہے وہ ایک بہت ہی گری ہوئی اور گھٹیا بات ہے۔ یوسف علیہ السلام کو اگر جلال آتا تو وہ کہتے کہ تم کس قسم کی، وہ خاص عورتوں کا لفظ بھی استعمال کرتے کہ تم کس قسم کی عورتوں کی گفتگو کر رہی ہو، تم نے کیا سمجھا ہے مجھے؟ چاہتے تو اس مقام پر اس کو ذلیل کر دیتے، لیکن تربیت کا انداز کیا ہے برائی سے مقابلہ کرنے میں؟ کہ تربیت کا انداز برائی سے مقابلہ کرنے میں، یہ میرے لیے بھی درس ہے، یہ کہ انسان دوسروں کو جب برائی کی آفر کرتا ہوا دیکھے یا برائی کرتا ہوا دیکھے تو وہیں پر انہیں ٹوک کر ذلیل کر دے، نہیں۔ یوسف علیہ السلام نے جس راستے کو اپنایا، یعقوب علیہ السلام نے جس راستے کو اپنایا، اگر بگر پکچر میں ہم دیکھیں تو ہم نے کہا کہ کیا وہ سٹریٹجی تھی جو یعقوب اور یوسف علیہ السلام نے ان باپ بیٹوں نے انتخاب کی کہ جس کے ملبوتے پر وہ لوگ جو نبی کے بیٹے کے قتل پر راضی ہو چکے تھے، اور وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مصلحت تھی کہ وہ اس کام کو انجام نہیں دے پائے، ان کا گزشت زمان کے ساتھ یہ انجام ہوا کہ وہ پروردگار متعال کے راستے پر پلٹے اور انہوں نے توبہ کی اور انہوں نے استغفار کی۔ یہ وہ سٹریٹجیز ہے جو ہم نے دیکھنی ہے۔ اگر معاشرے میں برائی کا مقابلہ کرنا ہے تو برائی کو جا کر ذلیل کر دینا یہ ہرگز اس کی روش نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جاتے ہیں تو پروردگار متعال انہیں کیا انسٹرکشن دیتا ہے کہ فرعون سے کس لہجے میں گفتگو کرو؟ اذهبا الى فرعون انه طغى وقولا له قولا لینا لعله يتذكر او يخشى۔ موسیٰ اور ہارون تم فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ اس نے عصیان کر دیا ہے، بغاوت کر لی ہے، بہت بری طرح سے میرے حکم کے سامنے کھڑا ہو چکا ہے،
فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، لیکن گفتگو میں ایک آرام لہجہ، ایک مثبت لہجہ، ایک محبت سے بھرا ہوا نرم لہجہ استعمال کرنا. محبت سے بھرا ہوا نہیں بھی تو نرم لہجہ اس کے ساتھ استعمال کرنا. دیکھو شاید کہ وہ دوبارہ پلٹ آئے میرے پاس. بس یہاں پر ہم دیکھتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام جب اس ظلم کا، اس برے عمل کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنا دامن بچاتے ہیں، اور اپنے دامن کو، اپنی زندگی کو، اپنے وجود کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حوالے کرتے ہیں. کہتے ہیں قال معاذ اللہ، بس سب سے پہلے مجھے اپنے آپ کو درست کرنا ہے. اب جب میں اپنے آپ کو درست کروں گا تو برائی جب میرے سامنے آئے گی تو میں برائی کو ذلیل نہیں کروں گا، بلکہ میں سمجھاؤں گا، آگے ہی بڑھاؤں گا. زلیخا ایک بات بتاؤ، انہو ربی احسن مثوایا، کیا اس نے تمہارے ساتھ بھی اچھائی نہیں کی ہے؟ کیا اس نے تمہیں بھی اچھا ٹھکانہ نہیں دیا ہے؟ کیا یہ شرافت کا تقاضا ہے کہ اس کے حق میں خیانت کرو؟ معاملے کو جتنا ہو سکتا تھا ٹون ڈاؤن کیا. پھر کیا فرمایا؟ انہو ربی احسن مثوایا. اب دوبارہ مقام ارشاد میں زلیخا سے کیا کہہ رہے ہیں؟ انہو لا یفلح الظالمون. یہ بات یاد رکھو زلیخا، جو ظالم ہوتے ہیں وہ ہرگز کامیاب نہیں ہوتے. کیا انداز بیان ہے نبی کا، سبحان اللہ. ایسے موقع پر تمام اندر کی نفسیات کو اپنے کنٹرول کرتے ہوئے ایسے الفاظ زبان پر جاری کرنا کہ جسے پروردگار متعال قرآن مجید میں ثبت فرمائے، لکھے، نازل فرمائے اور کہے نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن. ہم بہترین قصہ اے حبیب تم پر نازل کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کیا خوبصورت انداز. انہو لا یفلح الظالمون. خوب اللہ صبح، بلکہ اللہ کی گفتگو یہاں پہ یہ جان لو کہ جو ظالم ہوتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے. ہو سکتا ہے ترجمے میں نے آپ کو غلط آپ کی خدمت میں ترجمہ عرض کیا ہو. اصل ترجمہ لا یفلح الظالمون، یہ نہیں کہا کہ اللہ ظالموں کو کامیاب نہیں کرتا. ہو سکتا ہے وہ خدا پرست نہ ہو، اس کو اسی کے انداز میں ہدایت کر رہے ہیں کہ انہو لا یفلح الظالمون. یاد رکھو جو ظالم ہوتے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پاتے. آخری گفتگو ہماری آپ کے ساتھ اس لیکچر میں یہ کہ فلاح سے کیا مراد ہے. ہم نے تو اس کو ترجمہ کر لیا کامیابی، لیکن کیا کامیابی اور فلاح ایک ہی چیز ہے؟ دیکھیں فلاح وہ لفظ ہے جو فلاح سے آتا ہے. لفظ فلاح جو ہے انہو لا یفلح الظالمون، یہ کسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. کیوں کسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ کیونکہ سب سے زیادہ اور سب سے جو طولانی مدت میں کامیابی حاصل ہوتی ہے وہ کسانوں کو درکار ہوتی ہے. ایک کسان جب زمین تیار کرتا ہے، آب پاشی کرتا ہے، بیج بوتا ہے، کھاد دیتا ہے، خیال رکھتا ہے کچھ عرصے تک، اب اس کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ جو فصل اگے گی وہ ایک اچھی فصل ہوگی جو مجھے منافع دے گی. دیکھیں ایک کامیابی یہ ہوتی ہے کہ جو نشانہ باز ہوتا ہے وہ اپنے نشانے کو آزماتا ہے. ایک تیر اس نے کمان میں رکھی اور چھوڑا، وہ لگ گئی، بہت اچھا، نہیں لگی دوبارہ سے دوسری تیر نکالے گا. اس کے بیچ میں چند سیکنڈ کا فرق ہے، 1 منٹ کا فرق ہے. لیکن ایک کامیابی وہ ہے جو کسی کسان کو حاصل ہوتی ہے. کسان کو کہا جاتا ہے فلاح. یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے یفلح الظالمون، یہ کامیابی ایسی ہے کہ اگر بیج کو بونے میں، زمین کو تیار کرنے میں، آب پاشی کرنے میں، نگہداشت کرنے میں، یہ جو تمام تر مراحل ہیں فصل کو اگانے کے لیے، ان میں کہیں بھی اگر کسان نے ٹھیک سے کام نہیں کیا تو اس وقت شاید اس کو نتیجہ نہیں پتا چلے. نتیجہ اس کو 3 سے 6 مہینے بعد پتا چلے گا جب وہ فصل نکلے گی. یا تو فصل میں کیڑے ہوں گے، یا وہ فصل کا معیار درست نہیں ہوگا، یا وہ فصل کم ہوگی. یہاں پر وہ کسان کے پاس جو اپرچونٹی تھی وہ ہاتھ سے نکل گئی. اب اس نے انتظار کرنا ہے اگلے سال کا. یعنی تمام تر اس نے جو اپنی زندگی صرف کی، محنت کی اس نے اپنے زمین پر، اس فصل کو حاصل کرنے میں اگر اس کے کسی بھی مرحلے پر اس نے ظلم سے کام لیا ہو، ظلم سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو کام کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا ہو،
اگر اس نے شارٹ کٹ اپنانے کی کوشش کی ہو، اگر اس نے اچھے کھاد کی جگہ بری کھاد کا استعمال کیا ہو، اچھے معیار کی چیزوں کی جگہ بری معیار کی چیزیں استعمال کی ہو، وقت پر اس نے آپاشی نہیں کی ہو، تو اس کو نتیجہ کب ملے گا؟ اس فصل کو کاٹنے کے وقت ملے گا۔ یہاں پر یوسف علیہ السلام جو رہنمائی فرما رہے ہیں، یہ ایک بہت دقیق اور عظمت کی حامل رہنمائی ہے۔ فرما رہے ہیں انہ لا یفلح الظالمون، دیکھو آج شاید تم نے اس گھڑی ایک چھوٹی سی کامیابی حاصل کر لی، کل بھی شاید تم ظلم کے ذریعے ایک چھوٹی سی کامیابی حاصل کر لو، پرسوں بھی شاید تمہیں حاصل ہو جائے، لیکن ایک دن آئے گا جس دن تمہیں فصل کاٹنی ہوگی، جو اوورال تمہارے کام کے نتائج ہیں اس کو تم نے اپنے پاس لے کر کہیں پر لے جانا ہوگا بیچنے کے لیے یا کسی کے سامنے پیش کرنا ہوگا، نقصان تمہیں اس وقت بھگتنا پڑے گا، اور اس وقت پھر یہ غلطی کا ازالہ اتنی آسانی سے نہیں ہو سکے گا، کیونکہ تم نے مختلف مراحل میں چیزوں کو خراب کیا ہے۔ انہو ربی احسن مثوایا انہو لا یفلح الظالمون، بہترین انداز ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا۔ البتہ یہ آخری مرحلہ نہیں ہے کہ اگر اس پر کوئی نہ مانے تو پھر بس یہاں پر خاموش ہو جاؤ، نہیں، بہت سارے اور دوسرے مراحل ہیں، لیکن سفر جب انسان طے کرتا ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو درست کرے، اور اس کے بعد جو غلط کر رہا ہے اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، اس کی عزت نفس کو مجروح نہ کرے، اسے احمق ہونے کا اندازہ نہ دلائے، اسے بری طریقے سے نہ کہے۔ اگر نرمی اور ملائمت سے کہے گا تو بہت سی دفعہ اس میں اثر بہت بہتر ہوتا ہے۔ پروردگار متعال سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا ان انبیاء علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں آشنا فرما کہ جن سے ہم پوری طرح غافل ہیں۔ پروردگارا انبیاء علیہ السلام کی سیرت کو ہمارے لیے نمونہ عمل قرار دے۔ پروردگارا ہمارے قول اور فعل میں توازن برقرار فرما، تاکہ جب ہم کہیں کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، ہم انبیاء علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے ہیں، ہم تیری کتاب کو اپنا کتاب مانتے ہیں، تو واقعی معنی میں ہمارے عمل میں بھی یہ بات نظر آئے۔ پروردگارا جو بھی تیرے راہ میں تیرے نظام کو سنبھالنے کے لیے اپنے جان و مال و عزت و آبرو کا خرچ کر دیتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں، کبھی کامیاب ہوتے ہیں، بہرحال انہیں اس سے کوئی فکر نہیں ہوتی کہ تیرے سوا، تیری خوشنودی کے سوا انہیں کیا مل رہا ہے۔ پروردگارا تو ان کی تائید فرما، ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارا ایک مرد مجاہد اس وقت پوری دنیا کے طاغوت کے نظام کے سامنے کھڑا ہوا ہے، تو اسے امام زمانہ علیہ السلام کی تائید عنایت فرما، تو خود اس مرد مجاہد کی تائید کر، رہبر معظم کی حفاظت فرما، ان کی تائید کر، اور امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے معیار کے مطابق ان کے آوان و انصار میں سے قرار پانے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔